اور دوسرا سوال کہ ہندوستان کے اندر مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہے دامد برکاتہم عالیہ کو گرفتار کر لیا اور ان پہ چارجز جو لگائے گئے وہ یہ لگایا گیا کہ زبردستی جبری مسلمان کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جبری مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا. جب ایک چیز جبری طور پہ کی نہیں جا سکتی تو ایک مومن مسلمان کرے گا کیوں؟ کیوں دیکھو جبر کا تعلق جو ہوتا ہے، جبر کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ ہوتا ہے، قلب کے ساتھ نہیں ہوتا. جبر کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بازو توڑ دیں گے، سر پھوڑ دیں گے، ٹانگیں کاٹ دیں گے، یہ انسان کی ظاہری جو جسم کے ساتھ جبر کا تعلق ہوتا ہے. اور ایمان کا، اسلام کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے. قلب کے اوپر جبر کیا نہیں جا سکتا. جب قلب پہ جبر کیا نہیں جا سکتا تو پھر ایمان اور اسلام تو قلب کے اندر ٹھہرنے والی چیز ہے، اس کا ظاہری جبر سے کیا جوڑ؟ لہذا یہ چلتا ہوا جو ایک دھوکہ ہے کہ یا زبردستی مسلمان کر لیا، زبردستی مسلمان کیا نہیں جا سکتا، اسے اس کا تعلق دل سے ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایک مومن مسلمان اس پر اگر کسی نے جبر کیا کہ تجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے ہیں اور تو ورنہ تم یہ کلمہ کفر کہو، اس کو مجبور کیا اور فرمایا کہ اس نے کلمہ کفر کہہ دیا زبان سے، لیکن فرمایا قلب مطمئن بالایمان، لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، تو مومن رہتا کافر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تھا دل سے ہے. دیکھو جبر اس کے دل پر نہیں پہنچا، جبر اس کی زبان پر ہے، ہاتھ پہ ہے، اس نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تو یہ قرآن نے کہا کہ وہ جو مومن صادق ہے وہ کافر نہیں ہوا. تو معلوم ہے کہ جبر کا تعلق یہ دل سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ چارجز ہی ٹیکنیکلی اور منطق اور عقل کی دنیا کے اندر بالکل بوگس ہے چارجز کہ زبردستی جو وہ جبری مسلمان کرتے ہیں. لہذا کیونکہ میں نے بتایا جبری کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لہذا جبری مسلمان کی کوئی یہاں پر کوئی صورت نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا جائے. اور باقی یہ کہنا کہ وہ جنت کا لالچ اور جہنم کا خوف دلا کے مسلمان کر لیتے ہیں، تو بھی جنت کا لالچ جہنم کا خوف وہ تو ہر مذہب دلاتا ہے، ہر مذہب دلاتا ہے. عیسائی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جیزس کو مان لو سیدھا جنت ملے گی، پیراڈائز. ہندوؤں کو پوچھ لو وہ کہتے ہیں رام چندر کو مان لو تو آپ کو یہ سیدھا جنت کے اندر لے کے جائیں گے اور آپ بنے گا ایک نئے جنم کے اندر آپ ایک نیا چیز بن کے آئیں گے. تو یہ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ آخرت کا تصور دیتا ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے تاکہ اس راستے کے اندر انسان چلے. تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ جنت ملے گی اور جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں اور اگر نہ اختیار کیا کفر پہ مرے تو جہنم میں خوفناک آگ کہ وہاں پر ڈالا جائے گا، تو یہ ایک ایسا ایک تو فطری اصول ہے جو ہر مذہب کا آدمی، یہاں تک ایک ہندو کراڑ اور جو وہ پنڈت بیٹھا ہوا وہ بھی یہ باتیں سکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ اپنے مذہب کی طرف لے کے آتا ہے. تو یہ چارجز بھی ان کے بالکل بوگس ہیں، بلکہ یہ کہ اس کا مطلب ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہیں. اس لیے حکومت انڈیا کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. ایک مظلوم کے ساتھ ایسا ظلم کرنا، اور ایک عالم دین جو ہے وہ کھلے بندوں اگر دعوت اسلام دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے انڈیا تو پھر ویسے بھی سیکولر اسٹیٹ ہے اور سیکولر امریکہ بھی سیکولر اسٹیٹ ہے. امریکہ کے اندر دعوت اسلام کی اجازت ہے، ہر مذہب والے ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے. یورپ سیکولر ہے، ساری دنیا دعوت دیتی ہے. انڈیا بھی جب سیکولر ہے، جب وہ ہندو مذہب کے اوپر قائم نہیں، سیکولر اسٹیٹ ہے اور ان کے آئین میں لکھا ہے سیکولر اسٹیٹ ہے، تو پھر اس کو کس دعوت اسلام سے روکنے کا حق ہی نہیں پہنچتا. یہ تو پوری دنیا کی ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ ان تنظیموں کو توجہ کرنی چاہیے، امریکہ کے عالمی اداروں کو توجہ کرنی چاہیے. انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہو کر وہ مذہب کے معاملے میں مداخلت کیوں کرتا ہے؟ جبکہ امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں پر کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے غیر مسلم، امریکہ اس کو کچھ نہیں کہتا، مسلمان ہو گیا ٹھیک کوئی بات نہیں، کیونکہ سیکولر کے اندر مذہب کے اندر کوئی مداخلت نہیں. ہر مذہب ہر بندے کا اپنا چوائس ہے، اپنی مرضی سے اختیار کرے. تو انڈیا بھی جب سیکولر اسٹیٹ ہے تو انڈیا کو یہ کرنا اس کے اپنے آئین کے خلاف ہے. لہذا عالمی عدالتوں میں انڈیا کی اس ایکٹ پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کے باوجود ایک عالم دین کو دعوت اسلام دینے پر گرفتار کیا ہے، لہذا اس کا گرفتار کرنا انڈیا کے آئین اور اس کے سیکولر اسٹیٹ ہونے کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے. ان کے خلاف یہ چیلنج ہو سکتا ہے اور انڈیا کو ان کو یہ چھوڑنا پڑے گا. لہذا یہ چیلنج کیا جائے، یا تو وہ انڈیا ثابت کرے کوئی ہندو اسٹیٹ ہے، جیسے پاکستان ثابت کرتا ہے کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہذا اسلام کے اصولوں پر قائم ہے، ٹھیک ہے. لہذا اس حوالے سے اسلام کے ساتھ جو چیز متصادم ہوگی وہاں جو وہ آئین سامنے آئے گا. لیکن انڈیا تو اپنے آپ کو سیکولر جب اسٹیٹ کہتا ہے تو پھر انڈیا کو ان کو گرفتار کرنے کا حق نہیں، ان کا اقدام خود اس کے آئین کے خلاف ہے. جی
ہمارے ساتھ ایک اور